اگر دیت پہ راضی ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور دیت سے بھی کم پر راضی ہو جائیں تو صلح علی المال اس کو کہا جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ قصاص بھی چھوڑ دیں، دیت بھی چھوڑ دیں، بالکل ہی معاف کر دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا حق ہے جیسے وہ راضی ہوں۔ باقی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قصاص لینا یہ حکومت کا کام ہے، یہ ہیئت حاکمہ کا کام ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ قصاص نہیں لے سکتا۔ جاہلیت میں جو غلط روش رائج تھی اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا جنگل کا قانون نافذ تھا۔ تو اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر کسی نے کسی کا بندہ مار دیا تو اب یہ لوگ خود ہی اٹھ کے ان پر حملہ کر دیں اور ان سے بدلہ لینے پر اتر آئے، نہیں۔ عدالت کے تھرو اور گویا اس ملکی قانون کے توسط سے وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یعنی قصاص نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں، عوام کا کام ہے۔ اور پھر یہ کہ قصاص معاف کرنا مقتول کے ورثاء کا حق ہے، ان کا اختیار ہے، جج کا اختیار نہیں ہے، حکومت وقت کا اختیار نہیں ہے، کسی حکمران کا اختیار نہیں ہے، مملکت کے رئیس کا اور صدر کا اختیار نہیں ہے۔ وہ کسی پر اگر قصاص آیا ہوا ہے تو اس قصاص کو معاف نہیں کر سکتا، جج بھی معاف نہیں کر سکتا۔ مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ احکام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ قصاص جیسے قتل کی صورت میں ہے ویسے اگر قتل سے کم درجے کا جانی نقصان پہنچایا جائے لیکن وہ عملاً تو وہاں بھی قصاص ہے۔ اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، پاؤں کاٹ دیا اس کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور اگر اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی جن سے منفعت کو ضائع کر دینا، تو اگر اس درجے کا جرم ہے اور قصاص دیا جا سکتا ہے، کوئی قصاص سے رکاوٹ نہیں ہے تو قصاص کا حکم ہوگا۔ اور اگر اس سے بھی کم درجے کا نقصان ہے کہ زخم کیا کسی کو تو جیسا زخم اس نے کیا ویسے ہی زخم اس کو کیا جائے گا، یہ بھی قصاص میں آتا ہے۔ والجروح قصاص قرآن میں دوسرے مقام پر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ کہ ہم نے یہ بات لاگو کی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح زخم جو ہے ان میں بھی قصاص۔ تو البتہ جہاں شک کی کیفیت آ جاتی ہے تو شک کا فائدہ مجرم کو ملتا ہے، تو وہاں قصاص کی بجائے پھر دیت آ جائے گی۔ پھر دیت کے وہاں جان کے بدلے جتنی دیت آتی ہے ایک شخص کی جان کی دیت وہ ہے 100 اونٹ، اور اگر 100 اونٹ نہ ہو تو اس کے بدلے میں 1000 دینار یا 10,000 درہم یا اس کے برابر کسی بھی ملک کی کرنسی جتنی بنتی ہے وہ۔ اور جو جن سے منفعت ضائع کسی کی جاتی ہے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں آنکھیں ختم کر دی، دونوں کان ختم کر دیے، پوری قوت سماعت چلی گئی، تو اس کی دیت بھی اتنی ہے جتنی جان لینے کی ہے۔ اور اگر ایک چیز ضائع کی ہے، مثلا دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کاٹا، 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ پھوڑی، 2 کانوں میں سے ایک کان، تو ایسی صورت میں آدھی دیت آئے گی، یعنی 50 اونٹ۔ اور اس سے کم درجے کا جو زخم ہوگا تو اس میں پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کتنی دیت آنی چاہیے۔ تو یہ قصاص و دیت کے کچھ مسائل اور احکام ہیں۔ اور یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے مزید وہ یہ کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر قاتل کے ورثاء، مقتول کے ورثاء وہ قاتل کو پورا معاف کر دیں یا کچھ معاف کر دیں اور قصاص کی بجائے دیت پہ راضی ہو جائیں، دیت سے بھی کم پر راضی ہو جائیں، تو اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے تو اب ضروری ہے کہ جو بھی طے ہوا اس کے مطابق گویا مقدمے کی پیروی کی جائے اور ان کو حسن سلوک کے ساتھ وہ معاوضہ ادا کیا جائے۔
بھی دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری آیت میں قصاص کی حکمت بتائی جا رہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قرآن حکیم نے ایک بڑی گویا تفصیل والی ایک چیز کو بڑے مختصر الفاظ میں سمیٹا ہے ان الفاظ میں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ بظاہر تو قصاص میں موت ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جا رہا ہے تو موت دی جا رہی ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جب پتہ ہوگا کہ اگر میں کسی کو ماروں گا بدلے میں بھی مارا جاؤں گا، ظاہر ہے کہ قاتل ڈرے گا قتل کرنے سے۔ پھر یہ کہ جب قصاص نافذ ہوگا اور 2 4 8 10 بندے جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر سب کے سامنے مارے جائیں گے قصاص کے طور پر، تو سارے محتاط ہو جائیں گے، معاشرے میں امن آئے گا، زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ تو یوں گویا قصاص میں زندگی ہے، یعنی پورے معاشرے کی زندگی ہے اور امن و امان ہے، جانوں کا تحفظ ہے۔ تو بہرحال شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اور پھر یہ کہ قصاص کوئی ایسی چیز ہے جس کو چھپ چھپا کے لیا جائے، بلکہ یہ بھی ان سزاؤں میں سے ہے کہ جو سرعام ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو اور سب کو عبرت بھی حاصل ہو۔ اور یہاں عقل مندوں کو خطاب ہے کہ اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی جذباتی لوگ یا بے عقل لوگ جو سوچنے سمجھنے سے زیادہ جذبات پر چلتے ہیں ان کو شاید یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن جو عقل سے کام لینے والے ہیں وہ واقعتاً سمجھ جائیں گے کہ ہاں قصاص کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں زندگیوں کا تحفظ ہے، جانوں کا تحفظ ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم ایسے جرائم کے ارتکاب سے بچ سکو، اور یہ کہ اللہ سے خوف، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر سکو۔ یہ سارے احکام اس لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیات گویا قصاص کا حکم بتا رہی ہیں، اور یہاں جو تعبیر ہے کتب علیکم القصاص، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی یہ جو احکام ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے یہ بھی گویا معاشرے کے اندر لاگو کرنا، نافذ کرنا یہ بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام اگلے رکوع میں آ رہا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے، وہی تعبیر یہاں ہے کہ کتب علیکم القصاص۔ تو معلوم ہوا کہ ان احکام کی اہمیت ان احکام سے کوئی کم نہیں ہے، حقوق اللہ سے کم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان احکام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو گویا حکمران ہیں، حکومتیں ہیں اور اسلامی ممالک کی حکومتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اسلام کو اس کی روح کے ساتھ نافذ کرنے کی توفیق